औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह नूह आज हम करेंगे। पारा नंबर 29 है, 2 रुकूएं हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरसलना नूहन इला क़ौमिही अंज़िर क़ौमका मिन क़ब्लि अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम क़ाल या क़ौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन इअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिम मुसम्मा इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़रु लौ कुन्तुम तालमून। हमने नूह को इनकी कौम के पास भेजा था कि तुम अपनी कौम को डराओ कबल इसके कि इनके पास दर्दनाक अज़ाब आए। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और इससे डरो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको वक्त मुकर्रर तक मोहलत देगा। अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जब आएगा तो टलेगा नहीं। क्या खूब होता अगर तुम समझते। तो यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में और भी मुख्तलिफ़ जगह पे आया और आपके और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान 1200 साल का फ़ासला मौरख़ीन ने लिखा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबी तो हुए, मगर पहले नबी जिनको रसालत से नवाजा गया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही थे। नबी और रसूल में फ़र्क यही है कि नबी हर साहिब वही को कहते हैं, लेकिन रसूल के लिए साहिब वही होने के साथ साथ साहिब शरीयत होना भी ज़रूरी है, यानी कि उनको कोई शरीयत मिलती है, किताब मिलती है। और इस तरह से जो हर रसूल होता है ना, वो हर नबी भी होता है, वो नबी भी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब तमाम अंबिया कराम की असूली तालीमात एक ही रहीं। इनमें से एक अहम तालीम तमाम पैगम्बरों की यही रही कि जो नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को फरमाई, यानी आन इअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन, यानी तुम अल्लाह की इबादत करो और इससे डरो और मेरा कहना मानो। यही तालीम हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो गोया इस तरह खुलासा तमाम तालीमात और हदायत दीन हक़ का बस यही है, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह ताला हमें भी इसकी तौफ़ीक़ कामिला अता फ़रमाए और अपने रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की अताअत नसीब फ़रमाए। आमीन। क़ाला रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा फ़लम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शऊ सियाबहुम व अस्सर्रू वस्तकबरू इस्तकबारा सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी आलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाई अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। नूह ने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात को भी और दिन को भी बुलाया, सो मेरे बुलाने पर और ज़्यादा भागते रहे, और मैंने जब कभी इनको बुलाया ताकि आप इनको बख्श दें तो इन लोगों ने अपनी उंगलियां अपने कानों में दे दी और अपने कपड़े लपेट लिए और इसरार किया और गायत दर्जे का तकब्बुर किया।
پھر میں نے ان کو بآواز بلند بلایا، پھر میں نے ان کو علانیہ بھی سمجھایا اور ان کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا، اور میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تو ان آیات میں بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بطور شکایت کے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے تیرے حکم کی پوری طرح سرگرمی سے تعمیل کی، اور میں نے اپنی طرف سے دعوت و تبلیغ میں کوئی فرق اٹھا نہیں رکھا۔ جس قدر میری طرف سے شفقت اور ہمدردی کا اظہار ہوا، ان کی جانب سے نفرت اور بیزاری ہی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ میں نے ان سے کہا کہ آؤ رب کی بات سنو تاکہ رب بھی تمہارا قصور بخش دے، لیکن انہوں نے میرے ان الفاظ کا سننا بھی گوارا نہ کیا، اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیں کہ میری بات سننے میں نہ آئے، اور اسی پر بس نہ کیا بلکہ اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا، منہ چھپا لیے کہ میری صورت بھی نہ دیکھیں، اپنے کفر اور شرک پر ضد کے ساتھ اڑ گئے اور اتباع حق سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اسے حقیر جان کر تکبر سے پیٹ پھیلی۔ اس پر بھی میں نے بس نہ کیا، ان کے مجموعوں میں خطاب کیا اور مجلسوں میں جا کر سمجھایا، اور بس اوقات ایک ایک کو چپکے بھی سمجھایا، غرض کے تمام جتن کر لیے اور نصیحت کا کوئی عنوان اور کوئی رنگ نہیں چھوڑا کہ کسی طرح یہ راہ راست پر آ جائیں۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ ترجمے کو دیکھیں، تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا۔ اچھا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے اور ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا، پھر تم کو زمین ہی میں لے جائے گا اور تم کو باہر لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ یہاں پہ پہلا رکوع مکمل ہو گیا، 2 سوالات ہیں، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اور دوسرا سوال ہے جی دوسرا سوال ہے آیت نمبر 5 سے 9 تک، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا شکایت کی۔ دوسرے رکوع کو دیکھیں، جی دوسرا رکوع جو ہے وہ آیت نمبر 21 سے شروع ہو رہا ہے۔ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ود ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ ترجمے کو دیکھیں، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو نقصان ہی زیادہ پہنچایا، اور جنہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، اور جنہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ود کو، نہ سوا کو، اور نہ یعوس کو اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا، یہ سب بتوں کے نام ہیں، اور ان لوگوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا اور ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجیے۔ تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح میں ناموں کے صالح اور بزرگ اولیاء اللہ تھے۔ جب ان صالحین کا انتقال ہو گیا جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے، لوگوں نے ان کی تصاویر بنا لی،
ان کے احوال اور عبادات وغیرہ کی یاد تازہ رہے۔ کچھ مدت کے بعد ان کے مجسمے تیار کر لیے گئے، حتیٰ کہ کچھ دنوں بعد ان کی پرستش ہونے لگی اور یہ بت انہی بزرگوں کے نام سے موسوم ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قوم نوح کے بتوں کو آخر میں کفار عرب نے لے لیا۔ کوئی قبیلہ ود کو پوجتا تھا، کوئی قبیلہ سوا کا پرستار تھا، کوئی قبیلہ یاغوث کی پوجا کرتا، کوئی قبیلہ یعوق کا پجاری تھا اور کوئی نصر بت کو ماننے والا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح روایت ہے کہ طوفان میں یہ مورتیاں ڈوب گئی تھیں اور مٹی کے اندر دب گئی تھیں، مدتوں تک دفن رہیں۔ آخر مکہ کے مشرکوں کے لیے شیطان نے ان کو برآمد کیا اور مشرکین عرب کو ان کی پرستش پر لگا دیا۔ اس طرح یہ بت پرستی کا آغاز ہوا تھا۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا وقال نوح رب لتذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ ترجمے کو دیکھیں۔ اپنے انہی گناہوں کے سبب وہ غرق کیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے اور خدا کے سوا ان کو کچھ حمایتی بھی میسر نہ ہوئے۔ اور نوح نے کہا کہ اے میرے پروردگار، کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو یہ لوگ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کے محض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔ اے میرے رب، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کو اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دیجیے اور ان ظالموں کی ہلاکت اور بڑھا دیجیے۔ تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر آ رہا ہے۔ جب طوفان کے پانی کی زیادتی ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام بما اپنے متبعین کی کشتی میں سوار ہو گئے اور کافر ڈوبنا شروع ہونے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بعض کافروں کو دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر اور اونچے مکانوں پر بھاگ کر جا بیٹھے ہیں، اور بعضوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے طوفان کا حال سنا تھا تو اس خوف سے شیشے کے مکانات پہاڑوں پر احتیاط کے واسطے بنا لیے تھے اور کئی مہینوں کا کھانا پانی بھی اس میں رکھ لیا۔ تو طوفان آنے پر ان مکانوں میں بے خوف ہو کے جا بیٹھے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ حال دیکھ کر اندیشہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ بعض کافر اس عذاب سے، اس حکمت سے بچ جائیں اور پھر ان کافروں کے کفر اس جہاں میں باقی رہ جائے۔ یہ خیال کر کے آپ پھر درگاہ الہی میں آپ نے دعا کی، اے خدایا اب تو ان کافروں میں سے ایک کو بھی زمین پر چلتا پھرتا نہ چھوڑنا۔ پھر یہی ہوا کہ سارے کے سارے کافر ڈوب گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو باپ سے الگ تھا وہ بھی نہ بچ سکا، کیونکہ وہ پانی کا طوفان نہ تھا بلکہ عذاب الہی تھا اور خدا کا غصہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعائے مغفرت میں بڑی خوشخبری ہے تمام ایمانداروں کے واسطے جو قیامت تک ہوتے جائیں گے، اس واسطے کہ کافروں کے حق میں جو بد دعا آپ نے کی تھی وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی اور اس کی مقبولیت کے آثار بھی ظاہر ہوئے، یعنی سب کافر ہلاک ہوئے تو ایمانداروں کے حق میں مغفرت کی دعا جو آپ نے کی وہ بھی بلا شبہ مقبول ہو گئی، لیکن مومن ہونا شرط ہے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے حصہ ملے۔ اس رکوع میں 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، آیت نمبر 23-24۔ دوسرا سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا بد دعا کی۔ تیسرا سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا عربی میں لکھیں، ترجمہ اور مختصر تشریح تحریر کریں، آیت نمبر 28۔
दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआए मग़फ़िरत में हमें और हमारे वालिदैन को और तमाम उम्मत मुस्लिमा के मोमिनीन को शामिल फ़रमाए और अपने करम और रहम से हमको दीन और दुनिया के अज़ाबों से महफूज फ़रमाए और अपनी रज़ा के मुकाम में जन्नत नईम में हम सबको दाखिल होना नसीब फ़रमाए। या अल्लाह इन मग़ज़ूब कौमों की खसलत और आदात से हमें कामिल तौर पे बचा लीजिए और हमसे जो गुनाह सरज़द हो गए इनको अपनी शान मग़फ़िरत और रहमत से माफ़ कर दीजिए। या अल्लाह इन अयाम में हमारा मुल्क और कौम तरह तरह की मुश्किलात और मसाइब में मुब्तला है। या अल्लाह हमको मनहसुल कौम तौफ़ीक अता फ़रमा कि हम तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए से आपकी तरफ रुजू होकर अपने गुनाहों और ख़ताओं की मग़फ़िरत तलब कर लें। या अल्लाह दुआ और इस्तग़फ़ार की अहमियत हमारे दिलों में बिठा दीजिए और इससे गफ़लत जो हमारे दिलों में आ गई है इसको दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह दुआ और इस्तग़फ़ार की बरकत से हमारी तमाम इनफ़रादी, इज्तिमाई, कौमी, मुल्की मुश्किलात को हल फरमा दीजिए और अपनी रहमत की बारिश हम पर बरसा दीजिए और दीन और दुनिया की जो नेमतें आप अता फ़रमाएँ इन पर शुक्र की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।